قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما وإيمانا ويقينا. رب زدنا علما وفهما وإيمانا ويقينا. رب زدنا علما وفهما وإيمانا ويقينا. يا معلم إبراهيم علمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. معزز سامعین کرام و حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ سن بے انتہا فضل و احسان کیت علاقس من میں جامع آز افتتاح سپدان. یہ سارے خطر باعث سعادت، باعث مبارک، اور خاص کر تمن لکن ہند خطر یمو اللہ تعالیٰ سن گھر تعمیر کرنس من کن تہ رنگ پن مدد پن معاونت پیش کرمس یا کران. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز مطالبہ اہل ایمان سے کران تک مز بنیادی یہ چیز کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سند طرف اس شریعت اس طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سند طرف نازل سپدو تم سندو برگزید بندو انسان تامت واتنو اخ انسان اخ مومن جس اللہ تعالیٰ پہ ایمان ان وول سہ گی وقت اختیار کر اور سوئی وقت تمس واتناوان تک مقامس پہ تمس کامیابی تو کامرانی ہند منزل سہ ہمکنار سپدان. سو وقت قرآن پاکس مز واضح سپدیم، سو وقت احادیث پاکن مز تمچ تشریح جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کران. سو وقت تمچ وضاحت تمچ تشریح مختلف وقتن مز مختلف مکان مختلف زمان مز علماء کرام بزرگان دین محدثین اولیاء اللہ تمو امچ نشاندہی کرمز تو وقت کیا زمانک یم زن مختلف فتنہ آسان فساد آسان یم أکس انسانس تذبذبک شکار کرنے کی باعث بنان أکس انسان سن ذہنس مز کنفیوژن یا شکوک و شبہات پید کران اور یہ وقت امہ حوالہ دھندلہٹ أمس أچھن مز پید سپدان وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ پن مقرر بند پن برگزید بند سوزمت اور تمو یہ وقت واضح کرمت. حدیث پاکس مز ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ زن شیطان آسان ہمیشہ انسانس وقت راوراؤن خاطر وقت ڈالنے خاطر ہمیشہ ات کامہ مز لگت آسان. ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ ہسا ہمیشہ آسان انسانس ست شیطان کھانا وقت کھانا لمحہ تراوان یہ زن کہ شیطان امس انسانس ست آسان. حدیث پاکس روایت کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ امام مسلمن پنس صحیحس مز درج کورمت. ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ. یہ زن شیطان آسان یہ ہسا تہ مز ہر أکس ست روزان ہر لمحہ آسان انسانس ست اور أمس کوشش آسان کہ یہ انسان ڈالن بہ امہ صراط مستقیم نش. أمس کوشش آسان کہ انسان یت سیزوت پہ پکان بہ کر ات مز کھانا رکاوٹ پید أمس ذہنس مز گژھِ کانٛہہ شک کانٛہہ شبہ پٲدٕ یا اتھ وتہِ مز گژھِ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ ٹھوٚر تِژھ کانٛہہ رکاوٹ پٲدٕ کہ انسان رُکہِ. أمس انسان سٕنٛز یُس زن رفتار چھِ یہِ گژھِ کمزور یا یہِ انسان کر یہِ وتھ تبدیل یہ گژھِ بیٚیہِ کُنہِ وتھ بیٚیہِ کانٛہہ وتھ کر یہِ اختیار.
تہندس ہر أکس حالس مز تہ ست آسان تھی یتھ حالس مز ٲسِو تہ شیطان ست آسان حتیٰ ان د طعام فرموک کہ یہاں تک کہ یم سات تھی کھیوان چھو کی یم سات تھی طعام کران چھو یم سات تھی غذا کی کھیوان چھو تم سات تہ شیطان تہ ست آسان اور تم پتہ فرمو ٹیکنیک سات یم سات تھی کھیوان چھو آسان اور ات درمیان چھ کانٛہہ لقمہ ؤسۍ پیوان یا تُہۍ چھو ژوٚٹ آسان کھیوان کانٛہہ ژۄچہِ کانٛہہ ٹُکر چھ ؤسۍ پیوان یہ دسترخانس پٮ۪ٹھ پیوان یا یہ پتھر پیوان فرمو ٹیکنیک صلی اللہ علیہ وسلم یتھُے یہ ؤسۍ آسہِ پیوان یہ ٲسۍزیو تُہۍ تُلان واپس یہ گژھِ نہٕ یِتھے کٔنۍ یلہٕ تراوُن یہ ٲسۍزیو واپس تُلان اور تمہِ پتہٕ یہ اتھ کینٛہہ لاریومُت آسہِ اتھ کینٛہہ ژھۄٹھ آسہِ لاریومُت اتھ سٮ۪کھ آسہِ لاریمٕژ اتھ کینٛہہ میٚژ آسہِ لاریمٕژ یا اتھ گاسہٕ آسہِ لاریومُت یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ اتھ لاریومُت سُہ ٲسِو صاف کران اور تمہِ پتہٕ ٲسِو کھٮ۪وان یہِ علماء کرام چھِ اتھ حدیث پاکس متعلق عام طور یم زن محدثین تمو حدیث پاک انمت یہ زن آداب طعام آداب طعام کس بابس مز کورمت یہ حدیث پاک امیک تذکر کورمت اور تم پتہ ام مز یم زن طعامک آداب تم اخذ کرمت اکثر یم زن محدثین کرام کی علماء کرام البتہ تمو یہ ونمت کہ آداب طعام ہسا ہیچناوان یہ حدیث پاک ات مز بالکل یم زن آداب طعام تم ات مز آمت ہیچنان اور اس پزن تم ام مز اخذ کریں تو مگر ات مز بیاکھ اکھ سبق یس زن اہل ایمان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دِوان سہ ہسا یہ چیز کہ یس زن شیطان ہمیشہ یژھان کہ اکھ انسان امس واتناو بہٕ نۄقصان یہ کرن بہٕ کمزور ات حدیث پاکس مز یہ سبق آمت دن کہ اکھ مومن گژھِ نہٕ شیطانس برونٛٹھ کن زٕہٕنۍ تہِ نفسیٲتی شکست قبول کرن یہاں تک کہ اکھ معمولی لقمہ یُس زن یتھ نہٕ زیادٕ کانٛہہ قیمت آسان کی یتھ نہٕ زیادٕ کانٛہہ وزن آسان کی یتھ نہٕ زیادٕ اہمیت آسان کی یہ ہیکون یِتھ کٔنۍ دٲرِتھ تہِ ژھٕنِتھ یہ اگر ضایع تہِ گژھِ زیادٕ نۄقصان چھُنہٕ واتان مگر علماء کرام فرمان دپان اتھ حدیث پاکس مز ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکھ اشارہ دِوان کہ أکِس لقمس برابر تہِ گژھو نہٕ أسۍ شیطانس برونٛٹھ کن کمپرومائز تو سرنڈر کریں اخ لقمہ تہ گژھو نہٕ أسۍ شیطانس پننہِ زندگی مز حوالہ کریں یعنی شیطان چھ کوشش کران کہ سہ واتنایہِ أسۍ اتنس کر سہ کمزور مگر اس ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیچناوان کہ تہند ایمان تہند تقوا تہذ نفسیتی کیفیت گژھِ یژھ آسٕنۍ کہ تُہۍ گٔژھِو نہٕ اکھ لقمہ تہِ شیطانس تراوٕنۍ بلکہ تُہۍ گٔژھِو واپس سے تٔمۍ سٕنٛدِ اس کے چنگل سے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرو اس ؤسۍ پیو یہ لقمہ یہ تُلِو تُہۍ واپس ات اگر کانٛہہ ضرر آسان چیز شامل سپدیومُت سہ کٔرِو الگ اور پھر اس کو تناول کرو ام سۭتۍ کیا گژھِ ام سۭتۍ گژھِ تۄہہِ یہ احساس کہ ہم نے ایک لقمہ بھی شیطان کو اس کے حوالے نہیں کیا یعنی یہ عام یہ باسان بظاہر اکھ لکٹ کتھ مگر یہ سبق ہیچناوان پتہ علماء کرام ام مز مختلف یم زن اصول بیان کران دپان یہ گو أکِس لکٹس أکِس طعام کس أکِس لقمس متعلق أکِس بتہٕ مینڈس متعلق یہ زن زندگی باقی معاملات انسان سن وقت انسان سن صلاحیت انسان سن وسائل یا انسان سن باقی یم زن زندگی مختلف پہلو تتنس کوتاہ گژھِ ہوشیار آسن کہ کن جائے گژھِ نہٕ اتھ منٛز شیطان سٕنٛز آمیزش سپدٕنۍ یہ گژھِ نہٕ پنُن وقت یعنی اکھ لقمہ چھُنہٕ ضایع کرُن چھِ اجازت دِوان ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اکھ مسلمان چھُنہٕ دستبردار گژھان پننہِ حقہٕ نِش یہ چھُ پنُن حق حٲصِل کران یہ چھُنہٕ نفسیٲتی شکست قبول کران شیطانس برونٛٹھ کن یا شیطان یم زن شیطان سٕنٛدۍ مختلف یم زن روٗپ چھِ کیٛازِ شیطانس متعلق آسہِ یہ چھنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کتھ کینٛہہ بلکہ قرآن پاکٕے چھُ فرماوان شیطان چھُ آسان من الجنة والناس جنو مز تہ آسان شیاطین اور انسانوں مز چھِ آسان یم کیٛاہ چھِ کران الذی یوسوس فی صدور الناس یم چھِ بار بار انسان سٕنٛدٮ۪ن دلن مز وسوس تراوان یم چھِ بار بار انسانس غلط وتہِ کُن نِنہٕ خٲطرٕ کوشش کران اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیچناوان کہ اکھ لقمہ ہیکو نہٕ شیطانس برونٛٹھ کن سرنڈر کٔرِتھ پننہِ زندگی ہٕنٛدۍ معاملات پنٕنۍ زندگی اس کو ہم کیسے ہم شیطان کے حوالے شیطانی نظام کے حوالے شیطانی رسوم اور شیطانی رواج کے حوالے کیسے کر سکتے تکیازِ یُس زن
شریعت وت سن زن ہاوان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بالکل واضح. آپ دیکھ رہے ہیں کہ معمولی لقمس متعلق تس رہنمائی میران. قد تبین رشد من الغی. یہ زن ہدایت وت یہ زن شریعت وت یہ زن اللہ تعالیٰ تام واتن وت اس کو واضح کر دیا گیا ہے. اس پر سے پردہ اٹھایا ہے. تم پہ پردہ تلمت قرآن پاکن تو بی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمو واضح کرم قد تبین رشد من الغی. ہدایت وت کس اللہ تعالیٰ سے واتناوان اور کون سا راستہ ہے جو گمراہی اور نافرمانی کا راستہ ہے, جو معصیت کا راستہ ہے, اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے. یہ بالکل واضح ہے. سو امت یت پن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیوان کہ آپ ایک لقمہ بھی شیطان کے سامنے آپ اس کے لیے کمزور نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تھی گھو کمزور گھن کی نفسیتی طور تو بی جسمانی طور گھو تھی تہذ حالت آن کی تھی کرو معمولی بت لقمہ تعامک لقمہ شیطانس حوالہ. آپ اپنی زندگی کے معاملات کس طرح سے شیطان کے حوالے کر سکتے ہیں. لیکن پنس وقت پہ یم سات وچان سون وقت جو زن استعمال گسان یہ وقت کن کاموں میں استعمال ہو رہا ہے. کیا یہ رشد کے راستے پہ ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں ہم, یا ہم گئی جو ہے طغیان کا راستہ جو ہے نافرمانی کا راستہ ہے ہمارا راستہ, ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں. اور یہ جو شیاطین جن و انس ہوتے ہیں یہ کوشش کران کہ اہل ایمان مومنین یمن گژھِ صراط مستقیم حوال گژھِ یہندس ذہنس مز گژھن شکوک و شبہات پٲدٕ گژھن. کوشش کی جاتی ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ صراط مستقیم سے دستبردار ہو جائے. تم ترائن صراط مستقیم, تم ترائن قرآن وت, تم ترائن پنس نبی سنز وت اور وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے. یہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آج کے زمانے میں بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں, مختلف طریقے تجویز ہو رہے ہیں, مختلف نظریات سامنے آ رہے ہیں, دین کے نام پہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مذہب کے نام پہ مختلف فلسفے گڑھے گئے ہیں. اور ایسے نظریات جن کو بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی دین سے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ یہ نظریہ اختیار کیجئے, آپ تو مسلمان بھی رہیں گے لیکن آپ یہ نظریہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کیا یہ نظریہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ میل کھاتا ہے, کیا یہ مطابقت رکھتا ہے ہمارے دین کے ساتھ. یہ جو مختلف نظریات, مختلف ازمز پیش کیے جاتے ہیں, مختلف زندگی کے طریقے تجویز کیے جاتے ہیں, مختلف نظام پیش کیے جاتے ہیں, اس وقت بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کہیں شیطان یا شیطان کے کارندوں کے حوالے تو نہیں کر رہے. کہیں پہ اس کی کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے دباؤ کا استعمال کیا جاتا ہے, خوف کا استعمال کیا جاتا ہے, اور کہیں پر ہم دیکھتے ہیں لالچ کا استعمال کیا جاتا ہے, انسینٹیوز کا استعمال کیا جاتا ہے, اور کہیں پہ دھوکہ دہی سے اہل ایمان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اعلان کیجئے, آپ اعلان کیجئے. یہ جو مختلف کوششیں ہو رہی ہے, آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے آپ کے سامنے بہت ساری تجاویز آ رہی ہے, آپ کو بہت سارے نظریات, بہت سارے اصول, بہت سارے فلسفے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, بہت سارے بہت سارے افراد کو آپ کے سامنے رہبر اور رہنما کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے. ایسے مواقع جب آپ کے سامنے آیا کریں گے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی کا وہ پہلو اور وہ موقع یاد کیجئے جب ان کو حکم دیا گیا, آپ اعلان کیجئے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ اعلان کیجئے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے, دنیا کے سامنے آپ اعلان کیجئے, ان لوگوں کے سامنے جو آپ کو کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کی دین کو بھی تھوڑا سا اس میں سے قبول کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کے دین کو برداشت کریں گے, آپ ہمارے طریقے کو برداشت کیجئے, ہم آپ کے اللہ کو مانیں گے,
یا ہم آپ کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے، لیکن آپ ہمارے معبودان باطل کے متعلق بھی کچھ نہ کہیے. آپ اپنے طریقے پہ چلیے اور ہمیں اپنے طریقے پہ چلنے دیجیے. آپ کچھ ہمارے طریقے کا اختیار کیجئے، ہم کچھ آپ کے نظریات اور آپ کے خیالات کو اختیار کریں گے. لیکن اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ اعلان کیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. جب یہ آفرز ہوتی ہے، جب یہ پیشکش ہوتی ہے کہ آپ آئیے، آپ کو عرب کا سردار بنائیں گے، آپ کو عرب کا سردار بنائیں گے، لیکن آپ ہمارے ان معبودان باطل کے خلاف زبان مت کھولیے. آپ ان کو قبول کیجئے، ہم آپ کے دین کو قبول کریں گے، آپ کو سردار بنائیں گے. یا اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لٹا دیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کیجئے. آپ ہمارے اس راستے سے تھوڑا سا آپ اختیار کیجئے، تھوڑا سا ہم آپ کی طرف چلیں گے. جس طرح آج کی دنیا میں امت مسلمہ جو ہے، ہم نے تھوڑا سا اسلام اختیار کیا ہے، تھوڑا سا ہم باطل کے طریقے پہ چلتے ہیں. تھوڑا سا طریقہ ہم محمد عربی کا اختیار کیے ہوئے، تھوڑا سا طریقہ ہم نے دوسرے لوگوں کا اختیار کیا ہے. تھوڑا سا دین ہم اللہ کا مانتے ہیں اور ایک حصہ اپنی زندگی کا جس پر ہم باطل کے طریقے پہ، باطل نظریات کو ہم نے اختیار کیا ہے، باطل رسم و رواج کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. میں کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں اس دین کے بارے میں. میں اس راستے کی طرف بلاتا ہوں. یہ راستے کی طرف بلانا میرا کوئی مشغلہ نہیں ہے، یا یہ کوئی سیاسی مجبوری نہیں ہے، یا اس میں کوئی میرا مالی منفعت نہیں ہے، اس میں میرا کوئی اقتصادی فائدہ نہیں ہے، بلکہ میں اس کی طرف لوگوں کو اس پر چلتا ہوں، اس راستے پر. اور میرے ساتھی جو میرے ماننے والے ہیں وہ تعصبی قیامت اسی راستے پر چلیں گے. اور ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ حادثاتی نہیں ہے. ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس میں پہلے سے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، اور ہم بھی مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں. ہم کسی ایسے گھر میں، کسی ایسے محلے میں، کسی ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں جس میں محمد عبداللہ، عبدالغفار، عبدالستار، عبدالسلام رہتے تھے، اور ہم بھی مسلمان ہیں. یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے علی وجہ بصیرہ، ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. اس کو جانچ کر پرکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم سوچ سمجھ کر پرکھ کر ہم نے یہ دین راستہ اختیار کیا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آپ اعلان کیجئے. یعنی جو لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں، اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے. ان کے لیے زندگی میں ایک ہی راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے ادعو الی اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں. انا ومن اتبعنی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں میں خود بھی اسی راستے پر چلتا ہوں اور لوگوں کو اسی راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ لوگ بھی. اگر آپ کو دیکھنا ہوگا دنیا میں کہ میرے ماننے والے کون ہیں، ان کی نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. یعنی امت محمدی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی نشانی بیان کرتے ہیں. ان کی نشانی خالی نام نہیں ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ان کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ عربی زبان بولتے ہیں. اگر عربی زبان ہی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہ ان کے امتی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی امت میں شامل ہے، تو عربی زبان تو ابو جہل اور ابو لہب بھی ہم سے اچھی جانتے تھے. یا ان کی قربت جو ہے، ان کی خاندانی قربت، وہ تو ان لوگوں کو ہم سے زیادہ تھی. وہ تو بلال سے زیادہ وہ تو خونی رشتے ان کے ساتھ تھے. لیکن ابو جہل اور ابو لہب جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل نہیں ہو پائے. لیکن حبشہ کا رکھنے والا، ایک دور دراز علاقے کا رکھنے والا ایک غریب غلام جو ہے وہ امت محمدی میں شامل ہو پایا. روم کا رہنے والا سہیب اور فارس کا رہنے والا سلمان وہ اس امت کا حصہ بن پایا. اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ امت محمدی میں شامل ہو گئے.
لیکن ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، انہیں یہ اعزاز حاصل نہیں ہو پایا. ان کے اپنے رشتہ دار، یہاں تک کہ ان کے اپنے چاچا جن نے ان کی حمایت بھی کی، ابو طالب، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، جو ان سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کے طریقے کو اختیار نہیں کیا، جنہوں نے ان کی مدد بھی فرمائی، مختلف مواقع پر اپنے بھتیجے کی مدد بھی فرمائی، لیکن ان کے طریقے کو اختیار نہیں کیا، لہذا ان کا تعلق بھی امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہو پایا، وہ امت محمدی میں شامل نہیں ہو پائے. اگر آپ کو پہچاننا ہوگا میری امت میں کون سے لوگ ہیں، وہ وہی لوگ ہیں ادعو اللہ، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اللہ بصیرتن، اور یہ راستہ انہوں نے اللہ وجہ بصیرہ اختیار کیا، علم کی بنیاد پر اس کو اختیار کیا ہے، کسی عصبیت کی بنیاد پر نہیں، کسی عصبیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، اس کائنات کا مالک ایک ہے، ہمارا رزاق ایک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور ہمارا نظام زندگی تجویز کرنے والا وہ خالق کائنات ہے. علم کی بنیاد پر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں. وَمَا من المشرکین، اور ہم اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دین میں ہم کسی دوسرے کے دین کو شریک نہیں کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، شیطان کے طریقے سے مختلف طریقہ، جس کی وضاحت کی گئی ہے آگے چل کر قرآن میں مختلف مواقع پر اس کی تشریح کی گئی ہے. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي، سورہ انعام میں کہا گیا کہ آپ اعلان کیجیے. آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے طریقے پہ تھوڑا چلیے، آپ ہمارے رسم و رواج جو ہمارے آبا و اجداد کے ہیں صدیوں سے چلے آ رہا ہے، خاندانی روایات ہماری ہے، ہماری روایت یہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے خاندان میں کوئی روایت ہے، دین تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، دین کو پنی جائے پوز، اسلام تہ گو پوز، مگر اچھا خاندانس من سانہ خاندانچ روایت کہ یت موقع پہ یہ کران، یا سانس خاندانس من روایت کہ ہم شادی اس طریقے پہ کرتے ہیں، ہم شادی دین پوز، ٹوپ تہ لاگان، نماز تہ پران، روز تہ تھاوان، حج کرنک موقع مل تو ہم حج بھی کرتے، مگر اس خاندانس مز کی گۄڈٕ پٮ۪ٹھ روایت روزمٕژ، ہم شادی اس طریقے پر کرتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے کرتے، اس میں تو اسلام ات مز کیا اسلامک عمل دخل، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں اسلام کا عمل دخل نہیں ہے. فرماون ان کو کہا گیا کہ آپ اعلان کیجئے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، یہ چاہتے ہیں کہ تُہۍ کٔرِو پنُن دین، ان کی خواہش ہے کہ آپ اس دین میں تھوڑی سی آپ اس میں تخفیف کیجئے. حکم ملیومت ادخلوا فی السلم کافہ، آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے گی. ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے. لیکن امت مسلمہ کے لیے جو مسجد کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے پوری سرزمین کو مسجد بنایا گیا، مسجد سے باہر بھی ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے. ہم اپنے گھر میں بھی، گھر کی چار دیواری میں بھی، ہم اپنے دکان پر بھی، ہم اپنے تعلیمی ادارے میں بھی، ہم اپنے کھیت میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو شیطان کا راستہ ہو، جو شیطان کا طریقہ ہو، جس سے اللہ کی ناراضگی کا ہمیں خدشہ ہو. کیونکہ ہمارا گھر بھی ہمارے لیے مسجد کی مانند ہے، ہمارے کھیت بھی، ہماری دکان بھی، تعلیمی ادارے بھی، ہر ایک جگہ جو ہے اس کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے مسجد ہے. جس طرح مسجد میں ہم پابند اپنی زبان کا خیال رکھتے ہیں، کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات کس سے اجتناب کرنا ہے، جسے مسجد میں ہم خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جائے، کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جس طرح مسجد میں ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز، اسی طرح سے مسجد سے باہر بھی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ ہم تقسیم ہوئے ہیں،
ہم میں طبقاتی ہم میں طبقاتی جو ہے وہ تفرقہ پیدا ہو چکا ہے۔ عملی صورتحال یہ ہے کہ ہم قوم پرستی کے نظریات کا علاقہ پرستی اوریجنلزم کے شکار ہوئے۔ قوم پرستی تو بڑا نظر، ہم تو قوم سے نیچے اتر کے اب ایک قوم میں بھی ہم مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے، زبانوں کے نام پہ ہم تقسیم کیے جاتے ہیں، مسلک کے نام پہ ہم تقسیم کیے جاتے ہیں، ہم تو قومیت کے نام پہ تقسیم کیے جاتے ہیں، جبکہ مسلمان کی جو ہماری تو ایک ہی پہچان ہے، ہماری ایک ہی پہچان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سب کونوا اخوانا، ہم سب تو بھائی بھائی بن گئے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے آپ تو بھائی بھائی ہے، آپ میں نہ کوئی کشمیری ہے، نہ کوئی پہاڑی ہے، نہ کوئی گجر ہے، نہ کوئی کچھ اور ہے، نہ کوئی پنجابی، نہ سندھی، نہ بلوچ ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی عجمی ہے، کوئی فضیلت کسی پر نہیں ہے، صرف ایک فضیلت ہے اور وہ تقوی کی فضیلت ہے، صرف ایک بنیاد ہے اور وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہی امت جس کی پہچان یہ تھی کہ ادعو الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتی ہے، لیکن آج ہماری جو پہچان ہے، آج ہماری پہچان ہمارے علاقے بن گئے ہیں، آج ہماری پہچان ہمارے خاندان بن گئے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو پہچان، جو ان کی آئیڈینٹی ہے، وہ ہے ادعو الی اللہ، وہ یہ ہے کہ ان کی امتی جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن آج ہم تقسیم ہو چکے ہیں، آج ہم مختلف چیزوں پر تقسیم ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مختلف علاقوں اور بنیادوں کی طرف تقسیم ہوئے ہیں، جبکہ اہل ایمان سے تو خالی ان کی ایمان کی، وہ تو ایمان اور غیر ایمان کی خالی تقسیم ہے۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک تقریر کرتے ہیں جو اس وقت موجودہ ترکی کے جو موجودہ صدر ہے رجب طیب اردگان، وہ ایک تقریر ایک جگہ کرتے ہیں، ایک کتاب وہ آڈیٹوریم میں کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ترکی میں بھی جہاں پہ خلافت کو جہاں پہ مسمار کیا گیا اور بنیاد وہی قومیت تھی، یہاں سے امت مسلمہ کے زوال جو کہتے ہیں وہ زوال اپنے عروج کو پہنچ گیا، جب مسلمانوں کی جو مرکزیت جو تھی، جس کو خلافت اسلامیہ کہتے ہیں، جب اس خلافت اسلامیہ کو جب ختم کیا گیا، جب اس کا تختہ جو الٹ دیا گیا، تو وہ امت مسلمہ کے زوال کی انتہا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد بھی یہی تھی، وہاں پہ لوگ عربی اور عجمی کے نام پہ، عرب اور ترک کے نام پہ تقسیم ہو گئے، اور خود ترکی میں بھی بہت سارے لوگ ناموں پہ لوگ جو تقسیم ہو گئے، کیونکہ ترکی میں یہ وہاں پہ باطل جو اسلام دشمن جو قوتیں تھی، انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو وہاں پہ آزمایا اور مسلمانوں کو تقسیم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ترکی میں یہ جذبات جو تھے کچھ بہت سالوں تک وہاں پہ شدید جذبات اس حوالے قومیت کے جذبات پائے جاتے تھے، قومیت کے جذبات، ایک تو گئی ترک قوم اور ایک ہے عرب قوم، لیکن پھر ترکی کے اندر بھی ترک کو جو مسلمان تھی وہاں پہ بھی الگ الگ ریجنز میں الگ الگ لوگ رہتے تھے، کچھ ترک ہے، کچھ لازب ہے، کچھ کوئی اور ہے۔ تو طیب اردگان کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنے دادا جی سے پوچھا، کیونکہ وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ وہاں پہ یہ جذبات جو ہے یہ کافی زیادہ وہاں پہ ابھارے جاتے ہیں، ترکی میں قومیت کے جذبات کافی زیادہ وہاں پہ ان کو ابھارا جاتا تھا ماضی میں، اور اس کی بنیاد پہ وہاں پہ رنجشیں بہت ہوا کرتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو گیا، اور میں نے اپنے دادا سے پوچھا کہ ابا جان کیا ہم ترک قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا لازب قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ترکی نسل ہے یا ہم لازب نسل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا جان نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میں نے بھی اپنے دادا جان سے یہی سوال کیا تھا کہ دادا جان کیا ہم ترک قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم لازب قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میرے دادا جان نے مجھ سے کہا کہ اس نے کہا کہ بیٹا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پر جب موت طاری ہوگی، جب موت کا فرشتہ آئے گا اور ہماری روح کو قبض کرے گا، اور اس کے بعد جب ہم کو دفن کیا جائے گا، اور جب ہم دفن ہو کے جب ہم دوبارہ ہم کو کھڑا کیا جائے گا،
تو اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون، من نبی کا، تمہارا نبی کون تھا دنیا میں. اس وقت ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ما دین کا، تمہارا دین دنیا میں کیا تھا. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا تم ترک قوم سے تعلق رکھتے ہو یا تم لازب قوم سے تعلق رکھتے ہو. یعنی ایک سبق مل گیا کہ مسلمان کی اصل پہچان جو ہے، مسلمان کی اصل پہچان اس کا دین ہے، مسلمان کی اصل پہچان اس کے نبی کے ساتھ وابستہ ہے، مسلمان کی اصل پہچان جو ہے اس کے رب کے ساتھ وابستہ ہے. جیسا ہم مختلف چیزوں پہ جو ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے وہ مصنوعی تقسیم ہے، وہ نقلی تقسیم ہے. ہماری اصل اور ہماری بنیاد جو ہے امت مسلمہ کی وہ یہی ہے کہ ہم امت محمدی، اور ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. اسی بات کی وضاحت قرآن پاک میں آگے چل کر اور کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اعلان کیجئے کل ھذہ سبیل کل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے رہنمائی کی ہے اور مجھے صراط مستقیم دکھایا ہے. ہدایت کا راستہ جو ہے وہ میرے رب نے اس کی نشاندہی کی ہے. قل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم. ہمیں کسی اور نظریے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور فلسفے میں نجات کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے. قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی بھرپور تشریح کی گئی ہے. اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے میری رہنمائی جو کی ہے وہ صراط مستقیم کی طرف کی ہے، مجھے دکھایا ہے صراط مستقیم کون سا ہے. اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. صراط مستقیم کون ہے اور کون سا طریقہ وہ ہے جو گمراہی کا طریقہ ہے. اس کی وضاحت بھرپور انداز میں کی گئی ہے. اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن. یہ کون سا صراط مستقیم کون ہے؟ وہ دین قیم ہے. وہ دین قیم کا نام اس کو دیا گیا. وہ ایسا دین ہے جو مضبوط دین ہے، جس کے نظریات جو ہے وہ انسان کی روح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کی بنیادیں جو ہے وہ انسان کی روح میں پائبستہ ہے، کیونکہ انسانی روح کو جب تخلیق کیا گیا تھا اس وقت اس میں یہی نظریات ان میں ڈالے گئے تھے. اور ان سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، تو وہاں سے جواب ملا تھا کہ بے شک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں.